لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام عريان فلباسه الحياء، وزينته الوقار، والمروءة العمل الصالح، والعماده الوراء، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل الخير. درود محمد عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی اسلام کی مشہور و معروف حدیث کہ جس کے تناظر میں آپ کے سامنے ہر روز اس کے تناظر میں معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام عریان ہے، اسلام بیرون لباس کے ہے، اور اس کا لباس حیا ہے۔ حیا کا معنی بھی کر دیا تھا اور مسلسل کرتے ہوئے چلا آ رہا ہوں کہ حیا شرمندگی کا نام نہیں ہے، حیا اطاعت الہی کا نام ہے، حیا امر خداوند عالم کے سامنے سر بسجود ہو جانے کا نام ہے، حیا ولایت کا تقاضا ہے، حیا غدیر کا تقاضا ہے، حیا مباہلہ کا تقاضا ہے۔ مسلسل آپ کے سامنے معروضات کو پیش کیا، آج آپ کے سامنے کچھ ایسی چیز پیش کرنی ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی تک وہ معروضات جو آپ کے ذہن میں ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے متصل ہیں اور ملی ہوئی ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں اور وہ کون سے اسباب و علل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، جس کے وجہ سے انسان کے اندر حیا مر جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک درود بھیجتے محمد والا۔ وہ کون سے اسباب و علل ہیں، وہ کون سے اسباب و علل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں عزیزان گرامی کی جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابیں اور اخلاق کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں ان اسباب و علل سے کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے چند چیزوں کو بیان کروں گا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ صرف چند چیزوں کو بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، اور وہ بھی چیزیں ابھی تک بھی جو میں نے چیز آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے میں نے ان ساری چیزوں کو اس حیا جیسے بہترین اور خوبصورت جملے کے ذیل میں آپ کے سماعت کے حوالے کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں
اور جن پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں سے میں بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے جوان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ یہ چیز ہے کیا اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر اخلاق کی روشنی میں دیکھیے گا، خدا کے بیان کی روشنی میں دیکھیے گا تو یہی چھوٹی چیز بہت بڑی نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلا عامل میں آپ کو بیان کروں ان تمام عوامل میں سے جو سب سے پہلا عامل ہے اور جو سب سے پہلا یعنی جو سبب بنتا ہے انسان کی اندر سے یعنی حیا کے ختم ہو جانے کا، وہ فقر و ناداری ہے۔ عزیزان گرامی، فقر و ناداری، تنگ دستی، بے روزگاری، یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے۔ روایتوں میں اگر آپ دیکھیے گا، روایتوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے گا، ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے اس کے ذیل میں اگر آپ دیکھیے گا تو بسا اوقات یہی فقر و ناداری ہے۔ عزیزان گرامی، یہی بے روزگاری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور یہی سبب بنتا ہے کہ انسان دوسرے کے مال کی طرف توجہ کرے، یہی سبب بنتا ہے کہ انسان غصب کرے، یہی سبب بنتا ہے کہ انسان چوری کرے، یہی سبب بنتا ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کو ٹوپی پہنائے، جسے فارسی میں کلا برداری کہتے ہیں، یعنی ٹوپی پہنانا، دھوکہ دینا۔ تو یہ فقر و ناداری، یہ بے روزگاری سبب بنتی ہے کہ انسان یتیموں کا مال ہڑپ کر لے جائے، انسان کسی غیر کا مال غصب کر لے جائے، انسان کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دے۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ فقر و ناداری کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، آپ نیوز دیکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک انسان 500 روپے کے لیے اور 1000 روپے کے لیے ایک انسان کا قتل کر دیتا ہے، ایک انسان کا خون بہا دیتا ہے، ایک انسان کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ فقر و ناداری اس کے گھر کے اندر ہے، اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ 500 اور 1000 روپے کے لیے ایک انسان کا قتل کر دیا، 500 اور 1000 روپے کے لیے ایک انسان کا گلا اس نے کاٹ دیا۔ تو یہ فقر و ناداری ہے جو کہ سبب بنی کس چیز کی؟ کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہا دے۔ لیکن اگر انسان کے اندر اگر حیا موجود ہے تو وہ فاقہ کرنا گوارا کرے گا، وہ بھوکا رہنا گوارا کرے گا، وہ فاقے سے زندگی بسر کرنا گوارا کرے گا، لیکن کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کبھی کسی کے گھر میں ڈکیتی نہیں کرے گا، کبھی کسی کا خون نہیں بہائے گا، کبھی کسی کا مال غصب نہیں کرے گا۔ نگران گرامی، اگر انسان کے اندر حیا موجود ہے تو جس طریقے سے بتایا تھا کہ حیا اگر انسان کے ساتھ ہے تو تقویٰ بھی ہے، حیا اگر انسان کے ساتھ ہے تو خوف بھی ہے، حیا اگر انسان کے ساتھ ہے تو انفاق بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اسی طریقے سے اگر انسان کی زندگی میں اگر بے حیائی ہے تو پھر چوری اس کے ساتھ میں ہے، ڈکیتی اس کے ساتھ میں ہے، راہزنی اس کے ساتھ میں ہے، اور دنیا بھر کے جتنے بھی فساد ہیں سارے کے سارے اس انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث میں نے ارشاد فرمائی تھی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من غرم الحیا فہو شر کلہ، جس شخص کے پاس بھی حیا موجود نہیں ہے وہ تمام کا تمام اس کا وجود شر ہے۔ یعنی صرف وہ انسان نہیں جا رہا ہے بلکہ پوری کی پوری برائی اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی ذیل میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کہ من ابتلیا بالفقر، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص فقر میں مبتلا ہوا، تنگ دستی میں مبتلا ہوا، تو امام فرماتے ہیں کہ ابتلیا باربع خصال،
امام فرماتے ہیں کہ جو بھی فقر کے اندر مبتلا ہوا وہ 4 خصلتیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، 4 عادتیں اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ 4 عادتیں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ بالضعف فی الیقین ہی، امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خصلت جو ہے، سب سے پہلی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے یقین میں کمزوری ہو جاتی ہے، انسان کے یقین میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ امام نے فرمایا والنقصان فی عقلہ، امام فرماتے ہیں کہ اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ورقۃ فی دینہ، امام فرماتے ہیں کہ اس کا دین رقیق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وقلۃ الحیا، اور جب اس کا یقین کم ہو گیا اور جب اس کی عقل ضعیف ہو گئی اور جب اس کا دین رقیق ہو گیا تو پھر اس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو گیا۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ یعنی چوتھے منزل میں جو چیز بنی وہ یہ بنی کہ اس کے اندر سے حیا کم ہو جاتی ہے۔ تو 2 چیزیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عقل کمزور ہو گئی اور اس کا یقین ضعیف ہو گیا۔ اب خداوند عالم سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اب اس پر وہ اعتماد کرنے والا نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ رقت دین، دین کا رقیق ہو جانا، یعنی کیا مطلب؟ دین رقیق ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ تو اب علماء مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین رقیق ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے گھر میں فاقہ شکنی کی زندگی گزر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دانہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، زوجہ بیمار ہے، معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رقیق دین، یعنی دین کا رقیق ہونا یہی ہے کہ اب ایسا انسان کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے اور جس گھر کے اندر معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اس انسان کا دین رقیق ہو جاتا ہے۔ کیسے رقیق ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جب معالجے کے لیے اس کے پاس جب پیسے نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی خداوند عالم کی اطاعت نہیں کر سکتا، ایسا انسان کبھی بھی خداوند عالم کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو جو انسان خدا کی اطاعت نہیں کر سکتا، جو عبادت نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا، تو امام فرماتے ہیں کہ وقلت الحیا، اور اس کے اندر سے دھیرے دھیرے حیا کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اب جب حیا کم ہو جاتی ہے تو کل جو میں نے آپ کے سامنے حدیث، یا پرسوں میں نے آپ کے سامنے حدیث فرمائی تھی، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے پاس حیا موجود نہیں ہے تو اب تم چاہو جو کہو، جو چاہو وہ انجام دے سکتے ہو۔ تو اب جس کے پاس حیا نہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے تو اب وہ خیانت بھی کر سکتا ہے، اب وہ چوری بھی کر سکتا ہے، اب وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، اب وہ یتیموں کا مال بھی غصب کر سکتا ہے۔ اس سے کسی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک درود بھیج دے محمد۔ تو یہ فخر و ناداری ہے عزیزان گرامی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بدامنیتی پھیلتی ہے، جس کے وجہ سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر عزیزان گرامی بدامنیتی پھیلتی ہے، بدسکونی پھیلتی ہے عزیزان گرامی۔ کیونکہ جب انسان کے پاس کاروبار نہیں ہوگا، جب انسان کے پاس مال نہیں ہوگا تو عزیزان گرامی وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو جس طریقے سے فخر و ناداری سبب بنتا ہے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کو ایجاد کرنے کا، اسی طریقے سے مال و ثروت بھی سبب بنتا ہے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کو ایجاد کرنے کا۔ اور یہ بہت زیادہ ہے، یعنی مال و ثروت کا جو روب ہے، مال و ثروت کا جو زوم ہے جسے ہم کہتے ہیں، مال و ثروت کا جو غرور اور جو گھمنڈ ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بہت زیادہ بدامنیتی پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر بہت زیادہ بے حیائی اور بے غیرتی پھیلتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ کلا ان الانسان لا یطغی، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والی آیت میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تردید کر رہا ہے خداوند عالم، کہ جیسا تم کہہ رہے ہو
ویسا ہرگز نہیں ہے۔ کلا یعنی جو پہلے جو بات گزر گئی ہے اس کی نفی خداوند عالم کر رہا ہے، تو اس کی نفی وہ آپ خود دیکھیے کیا خداوند عالم نے کہا اور کیا لوگوں نے کہا۔ تو خداوند عالم نے کیا جواب دیا، کلا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ کیا ہے، ان الانسان لا یطغی، ہم نے انسان کو مال و ثروت دیا، ہم نے انسان کو دولت دی، ہم نے انسان کو پیسہ دیا، درہم و دینار دیا، تو انسان نے کیا کیا، لا یطغی، انسان نے سرکشی کرنا شروع کر دیا، انسان نے بے حیائی پھیلانا شروع کر دیا، انسان نے بے غیرتی پھیلانا شروع کر دیا، انسان نے طغیان کرنا شروع کر دیا، انسان نے ہمارے حضور میں سرکشی کرنا شروع کر دیا۔ بغاوت ایک ایسا پرچم ہے کہ جس کے اندر سارا کا سارا شر موجود ہے، جس کے زیر سایہ، یعنی ایک اگر لفظ استعمال کرتے ہیں آپ انگلش میں فراڈ اگر استعمال کرتے ہیں تو فراڈ کے زیر سایہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ جھوٹا انسان بھی فراڈ ہے، دھوکہ دینے والا بھی انسان فراڈ ہے، میں اس لباس کا اہل نہیں ہوں اور اس لباس کو پہن کے بیٹھا ہوں تو میں فراڈ ہوں، یعنی یہ فراڈ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکٹر کا آلہ لگا کر کے کلینک کھول کر کے آپ بیٹھ جائیں تو یہ بھی ایک طرح کا فراڈ ہے۔ یعنی فراڈ ہر اس چیز کے اوپر صادق آئے گا کہ جو بھی معاشرے میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جو بھی معاشرے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو فراڈ کا صرف ہر سب کے اوپر جو ہے استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے طغیان۔ طغیان یعنی یہ ایک ایسا پرچم ہے کہ جس کے زیر سایہ ہر چیز آ جاتی ہے، ہر شر، ہر برائی۔ تو طغیان اگر ہے معاشرے کے اندر اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی ہے، طغیان اگر معاشرے کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرکشی ہے، طغیان اگر معاشرے کے اندر ہے تو زور و شور سے گناہ کو انجام دیا جا رہا ہے، طغیان اگر معاشرے کے اندر ہے تو پھر کسی کے حقوق کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ تو خدا نے کیا کہا، صرف یہیں پر خداوند عالم نہیں رکا کہ کلا ان الانسان لا یطغی، ہم نے اسے پیسے دیے، ہم نے اسے ثروت دیا تو اس نے کیا کیا، اس نے طغیان کرنا شروع کر دیا، سرکشی کرنا شروع کر دیا، بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ الراہ استغنا، تم یہیں پر نہیں رکے بلکہ تم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگے، تم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگے کہ اب تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، مال دیا، سرکشی کی اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہو۔ خیر یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن صرف ایک لفظ بیان کرنا تھا کہ صرف اور صرف فخر و ناداری عزیزان گرامی معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی ایجاد نہیں کرتی، بلکہ اکثر و بیشتر جو بے حیائی اور بے غیرتی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے وہ پیسے کے ذریعے پھیلتی ہے، درہم و دینار کے ذریعے پھیلتی ہے، مال و اسباب کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرعون ہے، جس کے پاس بھی یہ فرعون ہوگا وہ انسان کو طغیان کرنے پر مجبور کر دے گا، وہ انسان کو طغیان کرنے پر، سرکشی کرنے پر، بغاوت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ درہم و دینار یہ کیا ہے؟ یہ فرعون ہے اپنے زمانے کا، یہ اپنے زمانے کا شداد ہے۔ اسی لیے جناب رسول خدا نے جناب ابوذر کو وصیت کی اور نصیحت کی کہ اے ابوذر لمبی لمبی آرزو نہ کرنا، طولانی آرزو نہ کرنا، بلکہ دنیا سے صرف اور صرف اپنا حصہ لینا اور اپنا حصہ لے کر کے گزر جانا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا۔ کیوں یہ نصیحت پیغمبر گرامی اسلام جناب ابوذر کو کر رہے ہیں؟ یہ صرف جناب ابوذر کو تھوڑی نہ کر رہے ہیں، یہ قیامت تک آنے والے انسان کو جناب پیغمبر گرامی اسلام نصیحت کر رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ یہ دنیا فرعون ہے عزیزان گرامی، یہ دنیا شداد ہے، یہ دنیا نمرود ہے عزیزان گرامی۔ جو بھی اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کی، جس نے بھی کوشش کی وہ تباہ ہوا ہے، برباد ہوا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد والے۔ ہماری جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ فقر و ناداری یہ کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور بے غیرتی ایجاد کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ فقر و ناداری معاشرے کے اندر ایجاد کیسے ہوتی ہے؟ ضروری اس بات یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ فقر و ناداری کا سبب کیا ہے معاشرے کے اندر۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر انسان چاہتا ہو کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں
اور کوئی ہمیں لائے اور لا کر کے کھلا دے. ہے ایسا کوئی انسان؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو گھر ہی میں بیٹھنا چاہے اور اسے کوئی پیسہ دے دے کھا لے پی لے. بلکہ ہر انسان کوشش کرنے والا ہے، جدوجہد کرنے والا ہے، تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کا خرچہ پورا کر سکے، تاکہ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر سکے. ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مال کمایا جائے، کچھ نہ کچھ پیسہ کمایا جائے. تو عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تنگ دستی، فقر و ناداری اور بے روزگاری پھیل رہی ہے؟ تو علماء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نام مجھے نہیں یاد ہے اس لیے میں علماء کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، نام نہیں یاد ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ نسبت میں کسی بھی عالم دین کی طرف دوں. نام ذہن سے نکل جاتا ہے، بہت سی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کیا، کبھی اس برف پر کوئی چیز مل گئی، کبھی اس برف پہ کوئی نئی چیز مل گئی. لیکن یہ ہے کہ گارنٹی کے ساتھ میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. اگر کوئی آدمی اگر ہم سے حوالہ کسی بھی چیز کا مانگنا چاہے گا تو میں اسے حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تھوڑا وقت لگے گا اس کے لیے، کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس کتاب میں پڑھا ہے، کون سے صفحے پر پڑھا ہے. تو بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو یہ فقر و ناداری جو ایجاد ہوتی ہے، تنگ دستی جو ایجاد ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے ایجاد ہوتی ہے؟ یہ درود بھیج دے محمد والے. ایک بار اور بھیج. کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ تو علماء مثال دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو فکر ہے اس کے حساب سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مثلا ایک جوان نے، ایک شخص نے ایم ڈی کا کورس کیا، یعنی ایم ڈی کی تعلیم حاصل کی، ایم ڈی کا سند حاصل کیا، یا ڈاکٹریٹ کیا، یا انجینئرنگ کی، یا وکالت کی، یا جج کیا، کچھ بھی، کوئی بھی مثال آپ لے لیجیے. میں ایم ڈی کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس نے ایم ڈی کی پڑھائی کی، اور ایم ڈی کی پڑھائی کرنے کے بعد جب تعلیم اس کی مکمل ہو گئی اور جب اسے ایم بی بی ایس کا جب جاب دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایم ڈی سے غالباً یہ نیچے کا پوسٹ ہے، تو جب اسے ایم بی بی ایس کا جب اسے پوسٹ دیا گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے لاکھوں روپے جو ہے ایم ڈی پڑھنے میں ہم نے خرچ کر دیا، کروڑوں روپے ہم نے ایم ڈی کی پڑھائی میں ہم نے لگا دیا، اور آج ہمیں ہمارے سرٹیفکیٹ اور ہمارے سند سے نیچے کا جو طبقہ ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بے روزگار بیٹھے رہیں کہ ہم جائیں اور جا کر کے ایم بی بی ایس کا عہدہ سنبھالیں. ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے یہ ننگ و عار ہے کہ ہم نے ایم ڈی کی سند حاصل کی اور ہم ایم بی بی ایس کا عہدہ ہمیں دیا جائے. یہ ہمارے لیے ننگ و عار ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور یہ ہمارے سند اور سرٹیفکیٹ کی تذلیل ہے. لہذا ہم گھر میں بے روزگار ہونا بہتر سمجھتے ہیں کہ اس عہدے کو قبول کریں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی فکر معاشرے کے اندر اگر موجود ہوگی، اس طریقے کی فکر اگر معاشرے کے اندر رہے گی، تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ اس معاشرے سے کبھی بھی ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس معاشرے سے کبھی بھی تنگ دستی نہیں ختم ہو سکتی، اس معاشرے سے کبھی بھی بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی کہ جس معاشرے کے اندر یہ فکر ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گھر میں بے روزگار بیٹھنا بہتر ہے یا باہر جا کر کے 2 روپیہ کمانا بہتر ہے؟ گھر میں بے روزگار بیٹھنا بہتر ہے یا باہر جا کر کے 2 روپیہ کمانا بہتر ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنا، بے روزگار بیٹھنا بہتر ہے، تو پھر یہ معاشرے کی خرابی ہے، پھر یہ سماج کی خرابی ہے، پھر یہ معاشرے کے اندر ظلم و ستم کی نشانی ہے، پھر یہ معاشرے میں قہر و غلبے کی نشانی ہے. عزیزان گرامی، یہ آج نہیں، آئندہ چل کر کے یہ معاشرے میں لوٹ مار، یہ ساری جو چیزیں ہمارے یہاں اس وقت معاشرے میں موجود ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. آج جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. بڑے بڑے ہیکر موجود ہیں جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسے زیادہ پیسہ مل رہا ہے اور حلال طریقے سے اسے پیسہ کم مل رہا ہے، تو لہذا اس نے اس راستے پر اختیار کیا.
تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جو مشکل اور پریشانی ہے اور جو ہمارے معاشرے میں جس کا ریشہ موجود ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اگر ہمارے سند کے اعتبار سے کام نہیں دیا جاتا تو ہم اس کام کو کرنے سے ننگوار محسوس کرتے ہیں۔ لہذا جب تک یہ فکر موجود رہے گی تب تک معاشرے میں خوشحالی اور امنیت نہیں آ سکتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں جو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کہ زندگی سے ماخوذ یہ واقعہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور حق بھی فرش ازائی کا یہ ہے کہ ائمۃ الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو یہاں سے بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین السلام جب مدینے سے نکلے تو یہی کہا کہ میں اپنے جد کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے جد کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے بابا کے راستے پہ چلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فرش ازا سے ائمۃ الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر گرامی اسلام کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھی لکھی شخصیت ہے تو بتائیے کون ہے؟ سب سے زیادہ اگر کوئی کونین میں یعنی زمین و آسمان میں پیغمبر اسلام سے کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ پڑھی لکھی شخصیت اور عالم شخصیت اگر آپ سے پوچھا جائے تو کس کا نام لیجیے گا؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارے علماء نے بھی بتایا ہے کہ پیغمبر کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور جو سب سے بلند ہے وہ امیر کی ذات ہے۔ اب امیر کی سیرت کو دیکھیے، جب پیغمبر کی شہادت ہو گئی تو صرف مدینے میں یہ نہیں ہوا تھا کہ جناب زہرا کا جو ہے دروازہ جلایا یا جناب زہرا کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوا، صرف یہیں تک یہ نہیں رکا تھا، بلکہ امیر المومنین اور ان کے دوستوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ نہ ان سے کوئی تعلق رکھے گا اور نہ یہ ان سے کوئی تعلق رکھے گا۔ اسی لیے امیر المومنین جب کسی کو سلام کرتے تھے تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک دن آ کر کے گھر میں رو رہے تھے، زہرا نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں کسی کو سلام، سوچے امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسی ذات اگر کسی کو سلام کرے اور اس کا جواب نہ دیا جائے، سوچے کیسا گزرے گا۔ تو جناب زہرا نے یہ کہہ کر کے تسلی دی، کہا کہ وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ ملائکہ آپ کو سلام کرتے۔ اس طریقے کا سوشل بائیکاٹ عزیزان گرامی کیا گیا تھا کہ لین دین تو دور کی بات ہے، لوگ امیر کو سلام نہیں کرتے تھے، ارے سلام کرنے کی دور کی بات ہے، امیر کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اس عالم میں، اس سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں اب امیر سے پوچھئے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے خاندان کے خرچ کو اٹھایا ہے، کس طریقے سے امیر المومنین نے اپنے خاندان کے نفقے کو پورا کیا ہے۔ مدینے سے کئی میل دور نکلتے تھے کام کرنے کے لیے، کئی میل دور نکلتے تھے، بیچا چلاتے تھے عزیزان گرامی، باغوں میں پانی پٹایا کرتے تھے، باغوں میں پانی ڈالا کرتے تھے۔ اب وہاں سے جو کچھ بھی ملتا تھا اس سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر المومنین کئی میل چلے گئے، کئی میل یعنی مدینے سے کئی میل باہر نکل گئے، تقریباً 8 سے 10 میل دور چلے گئے اور کوئی کام نہیں ملا۔ یعنی امیر نے یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ 2 قدم چلو اور تمہیں کام نہ ملے تو آ کے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، بلکہ امیر المومنین نے اپنے سیرت سے بتایا کہ تلاش کرو، جہاں تک تمہارے اندر قدرت ہے، جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہے، تلاش کرو۔ 10 میل عزیزان گرامی خود جوڑیے گا 10 میل کتنا ہوتا ہے۔ 10 میل جب وہ چلے ہیں تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، وہ کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کسی کو تلاش کر رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ایک معمار کو تلاش کر رہی ہوں۔
کیا کام ہے؟ کہا میرے باغ کی دیوار گر گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ شام ہونے سے پہلے یہ دیوار درست ہو جائے تاکہ جنگلی جانور ہمارے باغ میں نہ داخل ہو سکے اور ہمارے باغ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یہ معمار حاضر ہے، تمہاری دیوار میں بنا دوں گا۔ کہاں امیر المومنین کی ذات؟ ارے امیر المومنین اگر صرف دعا کر دیتے، میں تو دعا نہیں صرف ارادہ کر لیتے تو پورا کا پورا جنت امیر المومنین کے دروازے پر اتر جاتا ہے، لیکن انہوں نے کام کرنے کو ترجیح دی، جستجو کرنے کو ترجیح دی۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین جب پہنچے ہیں اور جب سینے پہ ہاتھ مار کر کے کہا کہ میں ہوں معمار، میں تمہاری دیوار کو بنا دوں گا، اس عورت کے ساتھ باغ میں گئے ہیں، دیکھیں اپنے لباس کو اتارا ہے اور لباس کو اتارنے کے بعد کنویں سے خود پانی نکال رہے ہیں اور مٹی کا لیپ تیار کر رہے ہیں، اور لیپ تیار کرنے کے بعد اس خاتون کے باغ کی دیوار کو اکیلے امیر المومنین نے اپنی قوت اور اپنی طاقت اور اپنی جانفشانی کی بنا پر اس کی دیوار کو تیار کیا ہے کوئی ہمارے معاشرے میں جو امیر المومنین کی اس سیرت پر عمل کرتا ہے؟ ہم نے ایم ڈی کی ڈگری کیا حاصل کر لی کہ ہمارے پیر جو ہے زمین کے اوپر نہیں ہیں، ہم نے انجینئرنگ کی ڈگری کیا حاصل کر لی کہ ہم اپنے سامنے کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم آئی پی ایس کیا بن گئے کہ ہم اپنے باپ کو بھول گئے، ہم آئی پی ایس کیا بن گئے کہ ہم اپنی غربت کو بھول گئے، ہم جج کیا بن گئے کہ لوگوں کا تعظیم کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ امیر المومنین سے زیادہ آپ پڑھے لکھے ہیں، امیر المومنین سے زیادہ آپ کے پاس علمی صلاحیت ہے۔ امیر المومنین جو کائنات کا امیر ہے، صرف کائنات ہی کا امیر نہیں عزیزان گرامی، آسمان کے ملائکہ کا بھی امیر ہے، زمین کے اوپر بسنے والے ہر جاوا یعنی ہر جس کے اندر بھی جان ہے ان کا امیر المومنین، لیکن ان کا کردار دیکھیے۔ ایک دودھ اور بھیج دیں۔ امیر المومنین کا کردار دیکھیں، امیر المومنین کی سیرت دیکھیں، کنویں سے پانی نکالا، مٹی کا لیپ تیار کیا، دیوار کھڑی کی۔ اب اور آگے دیکھیں کہ جب امیر المومنین نے جب دیوار تیار کر دی اور شام ہونے سے پہلے جب جانے لگے گھر کے لیے، تو اب جو ابو زوجہ تو تھی نہیں، اس کا شوہر آیا، اور جب شوہر سے امیر نے کہا کہ تمہاری دیوار تیار ہو گئی ہے، ہماری مزدوری دو، مجھے اپنی مزدوری دو، تو اس نے کہا کہ دیکھیے جب آپ کام کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے کوئی مزدوری طے نہیں کی تھی کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کتنا درہم چاہیے، کتنا دینار چاہیے، یہ آپ نے طے نہیں کیا تھا، لہذا ہمارے پاس یہ خرما رکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ جتنا جی چاہے آپ اس میں سے خرما لے لیں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اگر ہوتے تو یہاں پر کیا کرتے کہ ہم نے جانفشانی کی، ہم نے محنت کی، اور پیسہ دینے کے بجائے یہ مجھے چاول دے رہا ہے، مجھے گیہوں دے رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ صرف درہم و دینار رزق نہیں ہے، بلکہ رزق ہر وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی عزت محفوظ رہے، رزق ہر وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی آبرو محفوظ رہے۔ امیر المومنین نے اپنا دامن پھیلایا اور جتنا اس دن کا رزق تھا امیر المومنین نے اپنے دامن میں سمیٹا اور اپنے گھر کی طرف چلے آئے۔ یہ امیر المومنین کی سیرت ہے۔ ہم صرف نعرہ حیدری لگاتے ہیں مجلسوں میں، مجلسوں میں، اور اگر 8 محرم کو ابھی جیسے کہ حالات ہیں، خراب حالات ہیں، خداوند عالم جلد از جلد ان حالات کو تبدیل اور تغیر کرے اور دشمنوں کے مکر و فریب کو انہی کے اوپر پلٹا دے۔ ہم عباس علمدار کا علم اٹھانے کے لیے بہت آگے رہتے ہیں عزیزان گرامی، ہونا بھی چاہیے، لیکن صرف علم اٹھانے سے کام نہیں چلے گا، صرف نعرہ حیدری لگانے سے کام نہیں چلے گا، صرف لبیک یا حسین کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے سیرت کے اوپر عمل کریں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ عزیزان گرامی، جس دن ہم نے امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس دن ہم امیر المومنین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا، تو معاشرے سے یہ تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، معاشرے سے یہ بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی،
معاشرے سے یہ بے روزگاری اور تنگدستی جیسی منحوسیت عزیزان گرامی ختم ہو جائے گی، اور جس دن یہ تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو گئی اس دن خود بخود معاشرے کے اندر حیا روشن ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی، اس دن معاشرے کے اندر خود بخود حیا کا مشعل روشن ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ امیر المومنین کی زندگی ہے، اور اس طریقے سے امیر المومنین نے زندگی گزاری ہے۔ اور دوسرے مقام پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ ہمارے یہاں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تنگدستی آتی ہے۔ ایک جگہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیسہ جمع کر کے بیٹھ جانا گھر کے اندر اور اسی سے اپنے یعنی پوری زندگی کو چلانا، امام فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ اب روایت میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام عمر ابن مسلم ہے، ایک تاجر انسان ہے، اور پوری زندگی اس کی جو ہے تجارت کے اندر گزری۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ یعنی کافی دن سے جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نہیں آ رہا تھا، تو ایک دن اپنے صحابی سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عمر ابن مسلم کا کیا حال ہے، آج کل وہ نظر نہیں آتا۔ واقعاً خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں وقت کا امام یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، خوش بخت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اپنے وقت کا امام یاد کرتا ہے۔ کہا عمر ابن مسلم کہاں ہے؟ تو صحابی نے بیان کیا کہ عمر ابن مسلم سے میں نے ملاقات کی تھی کچھ دن پہلے، تو اس نے کہا کہ میں نے ساری تجارتیں ختم کر دی ہیں، تجارت کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو پیسے میں نے جو کمائے تھے اب اسی سے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور مزید اب کوئی اور مزاحمت نہیں کرنا چاہتا ہوں، مزید کوئی اور محنت نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے ہی امام نے سنا، بلا فاصلہ امام نے فرمایا کہ یہ عمل شیطانی ہے، وہ پیسہ جمع کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، ایف ڈی کر لو اور اسی سے کھاتے رہو، اور کوئی کاروبار نہ کرو، اور کوئی بھی کام کرنا چھوڑ دو۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ عمل شیطانی ہے۔ اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ تجارت کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، یہ انسان کے عقل کو ضعیف کر دیتی ہے، یہ انسان کے عقل کو ضعیف کر دیتی ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ دو خصوصیت امام نے فرمایا، ایک خصوصیت کیا ہے؟ یہ عمل شیطانی ہے۔ دوسری خصوصیت امام نے کیا فرمائی؟ کہا کہ یہ انسان کے عقل کو ضعیف کر دیتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس کی عقل ضعیف ہو پھر وہ بد اخلاقی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کو ساٹھا لگ گیا ہے، گرو بھیجے محمد والے۔ اسی کو ہماری زبان میں اگر اپنی زبان میں اگر ترجمہ کیجئے گا، یعنی اگر کسی انسان کی عقل اگر کمزور ہو گئی اور بد اخلاق ہو گیا تو کیا کہیں گے کہ فلاں آدمی جو ہے ساٹھا لگ گیا۔ کیا کرتا ہے جو انسان جو سٹھیا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ الٹی پلٹی باتیں کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر کے ڈسٹرب کرنے والی چیزیں بیان کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا عمل شیطانی، اور کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ انسان کی عقل کو ضعیف کر دیتا ہے۔ اب اپنے معاشرے کا ہم خود معائنہ کر لیں، ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں ان کو کہیں ان کو کہیں، نہیں، ہر انسان اپنے نفس کا خود جج ہے، اس کے اندر ایک جج موجود ہے، خود وہ فیصلہ کرے کہ ہم کیسے ہیں۔ تو اب ہر انسان اپنا فیصلہ کرے۔ اب معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو کاروبار کو جنہوں نے چھوڑ دیا اور گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ اب آپ ان سے جا کر کے پوچھیے کہ جناب کیا بات ہے، آج کل آپ کاروبار نہیں کر رہے، پہلے آپ کی دکانیں کھلی رہا کرتی تھی، اب دکان کیوں بند ہے؟ پہلے آپ کا گراج کھلا ہوتا تھا، آج آپ کا گراج بند کیوں ہے؟ تو کہیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ اب ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا دیا ہے، شادی وادی تو کر دی ہے ہم نے،
اب ہم کس کے لیے کمائیں؟ یہ جو پونجی ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے ایف ڈی کر دیا ہے، اب اسی سے ہم بوڑھا اور بوڑھی اپنی پوری زندگی گزار لیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اگر امام کے چاہنے والے ہیں اور اگر واقعاً امام سے محبت کرنے والے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ امام نے فرمایا جو بھی انسان پیسہ جمع کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ عمل شیطانی ہے اور یہ انسان کے عقل کو ضعیف کر دیتا ہے۔ ایک درود بھیج دو محمد تو یہ پہلا عامل تھا عزیزان گرامی کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی پھیلتی ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ فقر و ناداری تھی، بے روزگاری تھی، اور میں نے اس کے ذیل میں ساری چیزیں جو ہے آپ کو بتا دی کہ کیوں فقر و ناداری جو ہے۔ میں آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج میں 2 دن یہاں، یعنی آج اور کل 2 دن مجھے پڑھنا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے میں اس موضوع کو تمام کر دوں اور کسی کو جو ہے تشنا نہ رہنے دوں۔ ایک درود بھیج دے محمد۔ تو اس لیے جو ہے 2 دن سے میں جو ہے آرام سے پڑھ رہا ہوں، اور اگر وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے معاف کر دیجیے گا۔ ایک تو یہ فقر و ناداری ہے۔ درود بھیج دے محمد والے۔ 2 گھنٹہ بھی اب نہیں پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ 3 4 مجلسیں ایک دن میں ہو جائیں۔ بآواز بلند ہے۔ تو یہ فقر و ناداری ہے، 2 یعنی عامل بیان کر رہا ہوں کہ کس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے بے حیائی اور بے غیرتی پھیلتی ہے۔ وہ ایک عامل میں ابھی بیان کیا ہوں، وہ ہے کیا بولتے ہیں، فقر و ناداری اور بے روزگاری۔ یہ معاشرے کے اندر کیا کرتا ہے؟ بے حیائی اور بے غیرتی پھیلاتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر اگر بے روزگار ہے تو انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا سکھا دیتا ہے اور اپنی آبرو ریزی کرنا سکھا دیتا ہے انسان کو۔ دوسرا عامل اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں، دوسرا عامل اصرار بر گناہ، یعنی گناہ کا تکرار کرنا، بار بار معاشرے کے اندر گناہ پہ گناہ کرنا، یہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی لے کر آتی ہے۔ اور یہ جو میں نے شروع میں آپ سے بیان کیا تھا کہ حیا ایک لباس ہے، حیا ایک کوشش ہے، کوشش کی طرح ہے، لباس کی طرح ہے کہ جو انسان کی روح اور اس کے وجود کو چھپاتی ہے۔ تو اصرار بر گناہ یعنی بار بار گناہ کرنے سے یہ جو حیا کا جو لباس ہے وہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے انسان کے وجود سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کہا جائے کہ انسان کے بدن پر گلنا شروع ہو جاتا ہے بار بار گناہ کرنے سے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے 2 قسم کے افراد ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً خداوند عالم کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے گناہ کی مغفرت کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین نے اس طریقے سے فرمایا، کس طریقے سے فرمایا کہ جب بھی دیکھو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں تم سے معصیت ہوئی ہے تو اس طریقے سے خداوند عالم سے دعا کرو۔ کس طریقے سے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، یعنی معبود ہمارے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے ہماری ہتک حرمت ہوتی ہے، معبود ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے تیرے اور میرے درمیان میں رابطہ منقطع ہو گیا ہے، معبود میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں بدل گئی ہیں، معبود ان گناہوں کو
بخش دے کہ جن کی وجہ سے نعمتیں بدل گئی ہیں، معبود جس کی وجہ سے تیرے رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، معبود ان گناہوں کو بخش دے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مومن حقیقی اگر ایسا ہوگا، جب بھی اس سے گناہ ہوگا تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے سوال کرے گا اور اس طریقے سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ جو افراد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ اصرار پر اصرار کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ، تیسرے گناہ کے بعد چوتھا گناہ، یعنی تکرار پر تکرار، صرف تکرار ہی پر نہیں رکتے ہیں بلکہ فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے نعوذ باللہ شراب کی، آج نعوذ باللہ میں نے ڈرگس لیا، آج نعوذ باللہ میں نے زنا کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی لوگوں سے فخریہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی ایجاد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصرار بر گناہ یہ لوگوں کو جری بنا رہے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر، یہ لوگوں کے اندر جسارت پیدا کر رہے ہیں تاکہ یہ معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ گناہ کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں سرکشی کریں۔ کیوں؟ یہ سبب بن رہا ہے کہ بار بار جو گناہ ہو رہا ہے، تو امام نے فرمایا کہ نور ہے، حیا لباس ہے، کوشش ہے، اصرار کرنے پر یہ لباس اور یہ کوشش اور یہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے کہ جنہوں نے گناہ صغیرہ کے اوپر اصرار نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی گناہ صغیرہ کے اوپر اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ میں، اور خدا فرما رہا ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، تو دیکھیں کبھی کبھی معاشرے کے اندر اس طریقے سے گناہ عام ہوتا ہے، اس طریقے سے گناہ عام ہوتا ہے، اس طریقے سے عام ہوتا ہے کہ اس گناہ کا جو عیب ہے وہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک درود بھیج دے محمد والے۔ یعنی کثرت سے اصرار بر گناہ، یعنی کثرت سے گناہ کو انجام دینے سے، کثرت کو گناہ سے، یعنی دیکھیں ابھی میں کسی کو نشانہ وشانہ نہیں بنا رہا ہوں، یہ بات دھیان رکھیے گا کہ اس چیز کے ذیل میں، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اصرار بر گناہ، اس ذیل میں اگر بہت سی چیزیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں، میں صرف اور صرف ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں، خداوند عالم کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں۔ میرا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف وہ بیان کرنا ہے کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے، جو بی بی زہرا چاہتی ہیں، جو پیغمبر اسلام چاہتے ہیں۔ تو اصرار بر گناہ یعنی یہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کے لباس کو تار تار کر دیتا ہے، اور کثرت سے معاشرے کے اندر گناہ کرنے سے گناہ کا جو عیب ہے، گناہ کا جو عیب ہے وہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کروں، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی معاشرے کے اندر یا کوئی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی تازہ سگریٹ پینا شروع کرے، تازہ یعنی ابھی جوانی ہے، اس نے سگریٹ پینا شروع کیا، یا تمباکو کھانا شروع کیا، یا پان یا کوئی بھی چیز، یعنی نشے کی کوئی بھی چیز، اگر جوان ہے یا بچہ ہے جو بھی ہے، اگر اس نے تازہ اگر ابھی شروع کیا ہے کھانا تمباکو یا پان یا سگریٹ پینا شروع کیا ہے، تو وہ محلے کے بچوں سے بھی پرہیز کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسا محلے کے بچوں سے بھی پرہیز کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں کا بچہ ہمیں دیکھ لے اور ہمارے گھر جا کر کے شکایت کرے۔ لیکن بار بار اس کو انجام دینے سے، بار بار سگریٹ پینے سے، بار بار تمباکو کھانے سے، وہ جو معاشرے کے اندر جو عیب بنا ہوا تھا، جو بد اخلاقی میں شمار ہوتا تھا، وہ دھیرے دھیرے یعنی اصرار کرنے پر، یعنی بار بار انجام دینے پر، بار بار سگریٹ پینے پر، اب وہ کیا ہوگا؟ وہ بد اخلاقی اور وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر منفور اور مکروہ سمجھا جاتا تھا، اب وہ چیز ہٹ جائے گی۔ اب وہ اپنے نانا کے عمر والے سے بھی تمباکو لے کر کے کھا سکتا ہے، اب اپنے نانا کے عمر والے سے بھی سگریٹ لے کر کے پی سکتا۔ میں دیکھا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔
آپ کے معاشرے میں نہیں ہے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ اب شرمائے گا نہیں عزیزان گرامی، تمباکو مانگنے سے نہ شرمائے گا، سگریٹ پینے سے نہ شرمائے گا، وہ چوراہے پر بھی سگریٹ پیے گا، وہ جو ہے روڈ پر بھی سگریٹ پیے گا، وہ جہاں من کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہیبٹ میں آ گیا ہے، اس کی عادت کے اندر آ گیا ہے۔ اب جب ہیبٹ میں آ گیا ہے، جب عادت میں آ گیا ہے، تو وہ جو شرم کا جو پردہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا، کسی کا خوف نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے عزیزان گرامی یہ گناہ کا اصرار ہے معاشرے کے اندر۔ ہمارے معاشرے کے اندر زنا اس قدر عام ہوا، اس قدر عام ہوا، اس قدر عام ہوا کہ زنا کے گناہ کا جو عیب تھا وہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہو گیا۔ دیکھیے ہر جگہ جگہ پر جو ہے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، معاشرے سے ختم ہو گیا اس چیز کا، یعنی یہ جو زنا جو گناہ نے کبیرہ تھا، اتنے دھڑلے سے اسے انجام دیا گیا، اتنی جسارت کے ساتھ اسے انجام دیا گیا کہ آج معاشرے کے اندر سے اس گناہ کا عیب ختم ہو گیا۔ معاشرے کے اندر اتنا گانا سنا گیا، اتنا گانا سنا گیا عزیزان گرامی کہ جو گانے کا جو گناہ کا جو عیب تھا وہ ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا۔ اب ہر گھر کے اندر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، موبائل میں رنگ ٹون کے طور پر گانا سیٹ کیا جاتا ہے، کالر ٹیون کی جگہ پر گانا سیٹ کیا جاتا ہے عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا استعمال ہوا ہمارے معاشرے کے اندر، اتنی دھڑلے سے اسے انجام دیا گیا کہ جو اس گناہ کا جو عیب تھا وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا، ہنر میں تبدیل ہو گیا۔ شاعر صاحب کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند سلوات صحیح کہا انہوں نے کہ عیب ہنر کے اندر تبدیل ہو گیا۔ جو عیب تھا گناہ کا وہ عیب ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اب دھڑلے سے گانا سنا جا رہا ہے، دھڑلے سے جو ہے رجسٹریشن ہو رہا ہے زنا کے نام پر، رجسٹرڈ ہوتا ہے، رجسٹریشن ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی عام طور سے انجام دیا ہم نے اور دھڑلے سے انجام دیا، جس کی وجہ سے اس گناہ کا عیب ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا۔ تیسری چیز سنیں، ہمارے معاشرے کے اندر اتنی گالیاں بکی گئی، اتنی گالیاں بکی گئی، اتنی گالیاں بکی گئی کہ جو گالی کے گناہ کا جو عیب تھا وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا۔ اب باپ بیٹے کو گالی دے رہا ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، ماں بیٹی کو گالی دے رہی ہے، بیٹی ماں کو گالی دے رہی ہے، نواسی نانی کو گالی دے رہی ہے، یعنی اب کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیوں لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اب ہم اس کو اچھا سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، اور معاشرے میں اس طریقے سے یہ عام ہوا، اس طریقے سے عام ہوا کہ اب کوئی کسی کا لحاظ نہیں کر رہا ہے، دھڑلے سے انسان اس چیز کو انجام دے رہا ہے۔ چوتھی چیز عزیزان گرامی، چوتھی چیز ہمارے معاشرے کے اندر اتنی داڑھی منڈائی گئی، اتنی داڑھی منڈائی گئی کہ داڑھی منڈانے کے گناہ کا جو عیب تھا وہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اب ایک ہی لیزر سے باپ بھی داڑھی منڈ رہا ہے، بیٹا بھی داڑھی منڈ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر اس طریقے سے اور اتنے دھڑلے کے ساتھ ہم نے ان گناہوں کو انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس گناہ کا جو عیب تھا وہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو گیا۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ جب بھی معاشرے کے اندر اگر علنی گناہ کو انجام دیا جائے گا، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں بغاوت کی جائے گی، خداوند عالم کی بارگاہ میں جسارت کی جائے گی، تو وہی ہوگا اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ نعمتیں رحمت میں تبدیل ہو جائیں گی، یہ نعمتیں عذاب میں تبدیل ہو جائیں گی، اور خداوند عالم کبھی بھی اس قوم کے اوپر رحمت نازل نہیں کرتا کہ جس قوم کے اندر علناً خداوند عالم کی مخالفت کی جائے، علناً خداوند عالم کے گناہ کا ارتکاب کیا جائے، علناً خداوند عالم کی معصیت کو انجام دیا جائے۔ اس معاشرے کے اندر
کبھی بھی خداوند عالم نعمتیں نازل نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ کورونا کی لہر جو آپ دیکھ رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ پہلی لہر آ گئی، دوسری لہر آ گئی، تیسری لہر آ گئی، چوتھی آنے والی ہے، پانچویں آنے والی ہے۔ 2 سال سے ہمارے کاروبار ٹھپ ہیں، 2 سال سے ہمارا ایجوکیشن خراب ہو رہا ہے، 2 سال سے ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے۔ کبھی توجہ کیا ہے ہم نے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں اور اتنا استغفار کر رہے ہیں۔ 2 ماہ مبارک رمضان گزر گیا جس میں خداوند عالم نے اتنا کہا، عرفا کہتے ہیں کہ صرف ماہ مبارک رمضان کو اگر انسان درک کر لے تو خداوند عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک گناہوں کا ارتکاب کرے خداوند عالم کی بارگاہ میں اور کہے کہ خدا اسے معاف کر دے۔ عرفا کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اس نے ماہ رمضان کو درک کیا، روزے رکھے، خدا نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کورونا ہمارے درمیان سے کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ فرش ازا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرش ازا پہ بیٹھ کر اگر انسان دعا کرے اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے اگر جناب زہرا کی شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر کے اگر اس فرش ازا کے اوپر اگر دعا کی جائے تو خداوند عالم فوراً اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دوسرا محرم ہے عزیزان گرامی، یہ کورونا ہمارے درمیان سے کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ دعائے کمیل پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے عزیزان گرامی۔ جس دن آپ جب دعائے کمیل کو 2 ورڈ پڑھیے، 1 ورڈ پڑھیے، 1 جملہ پڑھیے، 1 سطر پڑھیے اور معنی کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تو خود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ کورونا کا وبا ابھی تک ہمارے درمیان سے گیا کیوں نہیں گیا ابھی تک۔ 100 سال پہلے کی بات ہے کہ آیت اللہ شیرازی نام کے بڑے مرجع علی قدر تھے، بزرگ عالم دین تھے اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ اکثر فتوے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے پوچھ کر دیا کرتے تھے۔ اکثر فتوے، یعنی سوچئے کہ ان کے عرفان کا کیا عالم رہا ہوگا اور ان کی ہیبت اور جلالت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اکثر فتوے۔ تو 100 سال پہلے ایک بیماری پھیلی تھی، طاعون کی بیماری، عربی میں اسے کہتے ہیں طاعون کی بیماری، یعنی انسان کا پیٹ پھولتا تھا اور اس وبا کے اندر مر جاتا تھا۔ غالباً اس کو انگلش میں پلیگ وغیرہ ایسا کچھ کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن عربی میں اسے طاعون کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایسی وبا چلی تھی کہ پیٹ پھولتا تھا انسان کا اور پیٹ پھٹتا تھا اور مر جاتا تھا۔ یہ ایسی وبا 100 سال پہلے چلی تھی۔ تو یہ آغا شیرازی اس زمانے میں بغداد میں ہوا کرتے تھے، بغداد میں تھے۔ تو بغداد کے جو مومنین تھے، جب یہ دھیرے دھیرے عرب میں جب یہ بیماری اور یہ وبا جب پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ جب مرنے لگے تو آغا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور، یہ طاعون کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت لوگ مر رہے ہیں، آپ کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے وقت دو، میں اپنے وقت کے امام سے پوچھ کر کے بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی شب جمعہ اس خرابے میں جہاں وہ امام سے ملاقات کرتے تھے گئے اور امام سے ملاقات ہوئی اور باتیں ہونے لگی تو امام نے کہا کہ وہ جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، تو بتایا تفصیل سے، کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو آغا شیرازی نے کہا کہ یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ اور مومنین سے کہنا کہ 11 دن کا عمل انجام دینا ہے۔ وہ کیا ہے 11 دن کا عمل؟ کہا کہ زیارت عاشوراء ہر انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھے تاکہ یہ وبا اس سے ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ امام نے فرمایا کہ اس کا ہدیہ، یعنی یہ جو زیارت عاشوراء جو پڑھا جائے تو اس کا ہدیہ میری والدہ کو ہدیہ کر دینا، پڑھ کر کے میری والدہ کو ہدیہ کر دینا۔ آغا شیرازی آئے لیکن وبا نہیں ختم ہو رہی ہے۔
ہاں آغا شیرازی آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو پیغام دیا جمعے میں اور کہا کہ 11 دن کا عمل ہے اور اس عمل کو انجام دیا جائے، اور اس عمل کو انجام دیا گیا۔ 11 دن کے اندر اس علاقے سے یہ وبا ختم ہو گئی ہے۔ 11 دن کے اندر، تاریخ پڑھ لیجئے، مرزائے شیرازی، میں نام بتا رہا ہوں، مرزائے شیرازی کے وصیت نامے میں اور نصیحت نامے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 11 دن کے اندر وہ وبا ختم ہو گئی پورے علاقے سے۔ اور جب اہل سنت برادران نے جب دیکھا کہ ان کے یہاں کوئی مریض نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں لوگ بہت مریض ہو رہے ہیں، تو پوچھا آ کر کے کہ بات کیا ہے، تو انہوں نے بتایا، اس پر عمل کیا انہوں نے، تو ان کے یہاں سے بھی یہ وبا ختم ہو گئی۔ لیکن اب دیکھیں 2 سال سے ہمارے مراجع بھی دعا کر رہے ہیں، علماء بھی دعا کر رہے ہیں، عرفا بھی دعا کر رہے ہیں، چلے بنائے جا رہے ہیں 40 دن کے، زیارت عاشورہ کے، دعائے کمیل کے، دعائے ندبہ کے، یعنی جو عظیم عظیم دعائیں ہیں ان کے چلے بنائے جا رہے ہیں، 40 دن کے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن آج تک یہ وبا ہمارے درمیان سے کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ وہاں تو 11 دن میں یہ طاعون جیسی بیماری ختم ہو گئی، لیکن یہ کورونا جیسی بیماری جس کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ختم ہو جا رہی؟ اس کی ایک وجہ ہے عزیزان گرامی، اصرار بر گناہ، خداوند عالم کی بارگاہ میں طغیان کرنا، خداوند عالم کی بارگاہ میں سرکشی کرنا۔ جب تک ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں علناً سرکشی کرتے رہیں گے، طغیان کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، خداوند عالم ہماری توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ 2 سال کیا، یہ 10 سال رہ جائے گا عزیزان گرامی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ائمۃ الہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سے حقیقت میں اگر متصل نہیں کریں گے، تب تک یہ وبا ہم سے ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ ختم ہو گئی تو دوسری آئے گی، دوسری ختم ہو جائے گی تو تیسری آئے گی۔ اس لیے ائمۃ الہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی معاشرے کے اندر علن اعلان، یعنی اعلان کے طور پر گناہ کیا جاتا ہے، تو خداوند عالم اپنی نعمت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، خداوند عالم اپنی مغفرت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، خداوند عالم ان قوم کی عمروں کو کم کر دیتا ہے، عمر کم کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا عامل تھا عزیزان گرامی کہ جس کی وجہ سے انسان کے معاشرے کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اصرار بر گناہ۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، خدا نے اگر ہمیں فرصت دی ہے، خدا نے اگر مہلت دی ہے قبر سے جانے سے پہلے، قبر کے اندر جانے سے پہلے، تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا عزیزان گرامی۔ بہرحال اور میں نہیں پھیلاؤں گا کیونکہ 2 عامل اور بیان کر دوں، اس کے بعد یہ مجلس تمام کرتا ہوں۔ تو یہ دوسرا عامل تھا اصرار بر گناہ۔ پہلا عامل کیا تھا؟ فقر و ناداری تھی۔ دوسرا عامل کیا تھا؟ اصرار بر گناہ، یعنی بار بار تکرار کرنا گناہ کا۔ یہ معاشرے کے اندر سے حیا کو ختم کر دیتی ہے، بے حیائی کو ایجاد کر دیتی ہے۔ تیسرا عامل کیا ہے عزیزان گرامی؟ کثرت کلام، یعنی بہت زیادہ بولنا، بنا مطلب کے بولنا، بغیر سوچے سمجھے بولنا، نہ موقع دیکھنا نہ محل دیکھنا، بس فٹافٹ اپنی زبان کو کھول دینا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ معاشرے کے اندر بے حیائی ایجاد کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے اب تک بیان کی ہیں، ممبر شاہد ہے کہ میں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کیا۔ جو بھی بیان کیا ہے یا تو حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے یا آیت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ تو اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بڑ بولا پن، یعنی بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنا، بغیر سوچے سمجھے بولنا، نہ موقع دیکھنا نہ محل دیکھنا اور زبان کو کھول دینا، تو یہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی ایجاد کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو شخص بہت زیادہ بولتا ہے، جو شخص بہت زیادہ کلام کرتا ہے،
وہ بہت زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے، وہ بہت زیادہ خطا بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَثُرَ خَطَاؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، امام فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ خطا کرتا ہے، جو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اس کے اندر حیا کم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ من قل حیاؤہ، اس کی حیا کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ومن قل حیاؤہ قل ورعہ، کہ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے ورع بھی جو ہے عزیزان گرامی کم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ورع کسے کہتے ہیں، بد اخلاقی کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کا نام ورع ہے۔ یعنی اخلاق اسلامی نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، والدین کا احترام کیا جائے، رات میں کھڑے ہو کر پانی نہ پیا جائے اور رات میں کھڑے ہو کر تنبیہ نہ کیا جائے، یعنی وہ اخلاق حسنہ کا دوسرا نام ورع ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ جو ہے کیا بولتے ہیں، ورع کے خلاف ہے۔ تو جس انسان کے اندر سے حیا کم ہو جاتی ہے اس کی ورع کم ہو جاتی ہے۔ امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من قل ورعہ مات قلبہ، اور امام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر سے ورع کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر سے حیا کم ہو جائے، جس کے اندر سے ورع کم ہو جائے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ومن مات قلبہ دخل النار، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا دل مردہ ہو جائے خداوند عالم اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ایک درود بھیجتے محمد۔ یعنی کیا، جو بہت زیادہ کلام کرتا ہے وہ بہت زیادہ خطائیں کرتا ہے، اور جو بہت زیادہ خطائیں کرتا ہے وہ بہت زیادہ خطائیں کرتا ہے اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہوتی ہے اس کا ورع کم ہو جاتا ہے، اور جس کا ورع کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے تو خداوند عالم اسے جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا۔ یہ تیسرا مقام تھا کہ جو معاشرے میں بے حیائی اور بے غیرتی کو ایجاد کرتا ہے عزیزان گرامی۔ چوتھی چیز اور آخری چیز جو بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ جہل و نادانی۔ ایک درود بھیج دے محمد والا۔ بس تھوڑی دیر اور توجہ رکھیں، انشاءاللہ جو ہے بات تمام کر دے رہا ہوں کہ چوتھی چیز جو ہے وہ جہل و نادانی ہے، یعنی جہالت یعنی لا علمی۔ یہ جہالت اور لا علمی اکثر مقام پر انسان کے زندگی کا جنجال بن جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر مقام پر یہی جہالت اور نادانی انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے۔ لہذا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس کی نظر ہمارے اوپر ٹکی ہوئی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کو ثبت کیا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کی فائل تیار کی جا رہی ہے عزیزان گرامی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا رسول بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ائمۃ الہدیٰ علیہم السلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس بات کے اوپر توجہ دیں۔ اب امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب و کامران کیسے ہیں، آپ اپنی زندگی میں موفق کیسے ہیں، کامران کیسے ہیں، کامیاب کیسے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، اگر تم بھی انجام دینے لگو تو تم بھی اپنی زندگی کے اندر موفق ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام نے فرمایا، دوسرے پوچھا کہ مولا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رزق معین ہے اور وہ مجھ تک پہنچے گا
کوئی دوسرا بیچ میں سے اسے نہیں اڑا سکتا، لہٰذا میں حریص نہیں ہوں، لہٰذا میں حرص نہیں کرتا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری گردن کے اوپر بوجھ ہے، لہٰذا میں اپنا کام خود کرتا ہوں اور میں اپنا کام دوسرے کے حوالے نہیں کرتا ہوں۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ موت قریب ہے، مجھے معلوم ہے کہ موت قریب ہے اور ایک دن آنی ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، لہٰذا ہم ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خلوت میں بھی گناہ کرنے سے حیا محسوس کرتے ہیں، خلوت میں بھی خداوند عالم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور گناہ کرنے سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاروں چیزیں اگر تم اپنی زندگی میں لے آؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی کامران ہو جاؤ گے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی 110 جلدی کتاب ہے جس کا نام ہے میراث العقول، اس کے اندر علامہ مجلسی نے انہی امام علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ میں پوری نہیں، بس ایک جملہ بیان کر دوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہل کے 40 اثرات ہیں، یعنی اگر کوئی انسان جاہل ہے تو اس کے اوپر 40 طریقے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اثر بے حیائی اور بے غیرتی ہے، ان میں سے ایک اثر بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ تو جہاں پر فقر و ناداری بے حیائی پھیلاتی ہے، جہاں پر اصرار بر گناہ بے حیائی اور بے غیرتی پھیلاتی ہے، جہاں پر اصرار بر گناہ کثرت کلام پھیلاتی ہے، وہیں پر جہل و نادانی بھی معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی پھیلاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو 10 صفتوں کے ساتھ بھیجا ہے، 10 اوصاف کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ اسی روایت کا ٹکڑا ہے، 10 اوصاف کے ساتھ، اور ان تمام 10 اوصاف میں خداوند عالم نے حیا کو سید و سردار بنایا ہے، حیا کو راس و رئیس بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، بس ایک روایت پیش کر دوں آپ کے سامنے اور اس کے بعد یہ مجلس تمام کرتا ہوں کہ درود بھیجتے محمد والے پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر، جب محشر بپا ہوگا اور جب میزان لگے گی، جب صراط بنایا جائے گا اور جب جہنم اور جنت جو ہے آمادہ کی جائے گی، تو اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک گروہ اپنے قبر سے اٹھے گا اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ وہ جنت کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بتایا تھا کہ جو انسان صاحب حیا ہے اور جس کے اندر حیا ہے تو صرف اور صرف وہ دنیا میں اسے نجات نہیں دیتی، عزت نہیں دیتی، بلکہ آخرت میں بھی اور قبر میں بھی اسے نجات دیتی ہے اور اسے عزت دیتی ہے۔ وہی مقام ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گروہ اپنی قبر سے اٹھے گا اور بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ جنت کے دروازے پر پہلے سے کھڑے ہوں گے وہ ان سے سوال کریں گے کہ بھائی تم نے میدان محشر کے ہولناک مناظر کو دیکھا؟ تو وہ سر ہلائیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ بھائی تم نے جہنم کے ہولناک مناظر کو دیکھا؟ تو وہ سر ہلائیں گے، کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر وہ پوچھیں گے کیا تم نے میزان دیکھا؟ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو پھر وہ تعجب سے پوچھیں گے کہ بھائی جب تم نے محشر کا میدان نہیں دیکھا، جب تم نے میزان نہیں دیکھا، جب تم نے پل صراط نہیں دیکھا، جب تم نے جہنم نہیں دیکھا، تو تم جنت تک پہنچے کیسے؟ کیونکہ یہی تو راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بس وہ ایک جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو لوگ کربلا زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، خداوند عالم ان کی زیارتوں کو قبول کرے۔
اور جو لوگ ابھی تک نہ جا سکے ہیں، خدایا ان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی توفیق عطا کرے، اور ان سب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک درود بھیج دے محمد۔ تو مثال پیش کر دوں کہ جو لوگ نجف اشرف گئے، زیارت کرنے کے لیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے جو ہے آپ سفر کریں گے، تب جا کر کے آپ نجف اشرف پہنچیں گے۔ یا تو آپ دہلی ایئرپورٹ سے جائیے، یا بامبے ایئرپورٹ سے جائیے، یا چنئی ایئرپورٹ سے، یا لکھنؤ ایئرپورٹ سے، کسی ایک ایئرپورٹ کو آپ معین کرنا پڑے گا۔ پھر جب آپ فلائٹ میں بیٹھیے، جب فلائٹ میں بیٹھ جائیے آپ، اور جب دلی سے آپ نجف ایئرپورٹ پہنچیے اور وہاں زیارت وغیرہ سب کر لیجئے، اس کے بعد جب آپ وہاں سے آئیے تو آپ میں سے کوئی ایک شخص ان سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ جب دہلی سے نجف آپ جب گئے تو یہ بتائیے کہ راستے میں فلاں ملک پڑا تھا، کیا آپ نے دیکھا اسے؟ فلاں شہر پڑا تھا، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ فلاں وادی پڑی تھی، کیا آپ نے اسے دیکھا، درک کیا؟ فلاں بحری راستہ پڑا تھا اور سمندری راستہ تھا، کیا آپ نے اسے درک کیا، دیکھا؟ تو ایک بار وہ سر ہلائے گا اور کہے گا کہ ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ سر ہلائے گا، کہے گا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو آپ خود ہی تعجب سے کہیے گا کہ بھائی تم پلین سے جا رہے تھے، یہ ساری چیزیں راستے میں پڑی، تو تم نے اس کو دیکھا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ عجیب انسان ہو تم، ہم فلائٹ پر تھے، ہم جہاز کے اوپر تھے، تم کہہ رہے ہو صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہم ہوائی جہاز کے اوپر تھے، اور ہوائی جہاز اتنی اونچائی کے اوپر تھی اور اس کی سرعت اتنی تھی کہ فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں دیہات، فلاں بحری راستہ سب پڑا، مانتا ہوں تمہاری بات کو، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، یہ وہی گروہ ہوگا کہ جو اپنے قبر سے اٹھے گا، اتنی سرعت ہوگی، اتنی اونچائی ہوگی کہ نہ وہ محشر کے ہولناک منظر کو درک کر پائے گا، نہ وہ جہنم کے ہولناک منظر کو درک کر پائے گا، نہ وہ میزان کے ہولناک منظر کو درک کر پائے گا، نہ وہ میزان اور نہ وہ مرصاد، نہ وہ جہنم، نہ وہ پل صراط، کسی چیز کو وہ درک نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ سرعت اتنی زیادہ تھی اور اتنی اونچائی پہ تھی کہ وہ درک پڑا ہے لیکن درک نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا وجہ ہے بھائی؟ اتنی فیسلٹی جو ہے وی آئی پی علاقے سے کیوں گزارا گیا ان کو؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا جنت کے دروازے پر کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا کام کیا گیا کہ جہاں سے وی آئی پی لوگ داخل ہوتے ہیں وہاں سے تم داخل ہوئے ہو، دو جملہ عزیزان گرامی بیان کیا پیغمبر اسلام نے، دو جملہ۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جب ہم تنہائی میں بھی ہوتے تھے تو خداوند عالم کی گناہ کرنے سے، معصیت کرنے سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ خداوند عالم کے بارگاہ میں، خلوت میں، یعنی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم وہاں پر بھی خداوند عالم کی معصیت کرنے سے حیا محسوس کرتے تھے، ہم وہاں پر بھی گناہ نہیں کرتے تھے، ہم وہاں پر بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ دوسرا مقام یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں جس حالت میں رکھا، جس حالت میں رکھا، جس تقسیم کے ساتھ رکھا، جس تقدیر کے ساتھ رکھا، ہم اس کے اس تقسیم اور تقدیر کے اوپر راضی رہے۔ عزیزان، خدا نے ہمیں مال و ثروت دیا، ہم نے طغیان نہیں کیا۔ خداوند عالم نے ہمیں مال و ثروت دیا، ہم نے سرکشی اور بغاوت نہیں کی۔ خدا نے ہمیں مال و زر دیا تو ہم کبھی بھی خداوند عالم کے ذکر سے ہم نے منہ نہیں موڑا۔ خداوند عالم نے ہمیں مال و زر دیا تو ہم نے ہمیشہ اپنے پڑوسی کے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا۔ اور جب خداوند عالم نے ہمیں فقر اور ناداری اور تنگ دستی کے اندر جب مبتلا کیا تو ہم نے کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی۔ تو یہ دو چیز کی جزا خداوند عالم نے محشر میں یہ دی کہ نہ وہ محشر، نہ وہ میزان، نہ وہ مرصاد، نہ وہ پل صراط، سیدھے اپنی قبر سے اٹھا اور جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔
تو عزیزان گرامی اندازہ لگائیں کہ یہ حیا کتنی عظیم صفت ہے، اور کتنی عظیم صفت ہے، کتنی عظیم صفت ہے کہ یہ اپنے صاحب کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہونے سے بچاتی ہے اور آخرت کے ہولناک مناظر سے بھی بچاتی ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی ضرورت اب اس بات کی ہے، یہ آخر سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر حیا کو جگائیں عزیزان گرامی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی فرمائش ہے، یہ جناب زہرا کی فرمائش ہے، یہ امیر المومنین کی فرمائش ہے، یہ تمام کے تمام مجاہدین جو کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنی قربانی پیش کی اسلام کی راہ میں، امام کی راہ میں، ان سب کا جو ایک پیغام ہے وہ حیا ہے عزیزان گرامی۔ کیونکہ اگر حیا ہے تو انسان اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ بس آج 4 محرم ہو گئی ہے عزیزان گرامی، آج امام حسین علیہ السلام جہاں مغموم ہیں، وہاں پر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے بھی کھلا ہے عزیزان گرامی۔ مغموم کیوں ہے اور امام حسین علیہ السلام کا چہرہ کیوں خوشی سے کھلا ہے؟ جب لشکر لے کر کے آیا، اور پہلے عمر سعد لشکر لے کر آیا، اور امام حکم دیا کہ ابن مرجانہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے خیمے کو یہاں سے ہٹائیں فرات سے اور کہیں اور جا کر کے نصب کریں۔ 3 محرم کو تاریخ کے اعتبار سے یا 4 محرم کو غالباً شمر کا لشکر جب کربلا کے میدان میں آیا ہے تو اس نے ایک پیغام اپنے ساتھ لے کر کے آیا۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جو کل اس کے آباء و اجداد نے کیا تھا جنگ صفین میں، آج اسی کی اولاد نے وہ کام دوہرایا ہے عزیزان گرامی۔ کیا کام تھا؟ وہ فرمان لے کر کے آیا کہ آج کے بعد جو بھی حسین اور حسین کے ساتھی ہیں ان کے اوپر آج سے فرات کا پانی حرام ہے۔ یہ سن کر کے امام حسین علیہ السلام مغموم ہوئے ہیں عزیزان گرامی، لیکن خوشی کی بھی لہر دوڑی ہے جب جناب زینب کی فرمائش پر، جب جناب زینب کی تمنا پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو نامہ لکھا ہے۔ اپنی بہن زینب کی فرمائش اور تمنا، جب لشکر پہ لشکر عزیزان گرامی جب کربلا میں آ رہا تھا تو جناب زینب کا دل بے چین تھا عزیزان گرامی، جناب زینب کا دل لرز رہا تھا، میرا بھیا تنہا ہے اور یہ 60,000 کا لشکر، یہ 70,000 کا لشکر، یہ 80,000 کا لشکر۔ جناب زینب کا دل مطمئن نہیں تھا، ہمیشہ پریشان تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ بھیا کوئی تو بھری دنیا میں آپ کا دوست ہوگا، اسے بلائیے نا اپنی نصرت کے لیے، اسے بلائیے اپنی مدد کے لیے۔ امام نے کاغذ اور قلم منگایا اور کہا کہ ذرا کاغذ اور قلم لا کر کے دینا۔ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا کہ اے حبیب اے حبیب حسین ابن علی کا سلام ہو تم پر، یاد رکھو کہ میں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، یاد رہے کہ میں کربلا کی سرزمین پر آ گیا ہوں اور یزیدی فوج نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور یزیدی فوج نے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے۔ اے حبیب جلدی کرنا کربلا آنے میں، اے حبیب جلدی کرنا میری نصرت کرنے میں۔ عزیزان گرامی جب یہ خط لکھا تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی بڑھا دیجئے حبیب کے لیے۔ کہا بہن کیا ہے؟ کہا کہ بھیا اپنے بھائی اپنے دوست حبیب کو لکھیے کہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی تمہیں سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حبیب یہ نامہ پہنچتے ہی فوراً تم حسین کی مدد کے لیے چلے آنا، کوئی کوتاہی نہ کرنا، میرا حسین تک و تنہا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، میرا حسین اکیلا ہے۔ اللہ اکبر، 4 محرم ہے۔ یہ نامہ جب پہنچا ہے حبیب ابن مظاہر کے پاس، تاریخ لکھتی ہے کہ 2 روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حبیب کوفے میں خضاب خرید رہے تھے،
ایک روایت یہ ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، حسین کا قاصد ہے، پہچانتا ہے حبیب ابن مظاہر کون ہیں۔ جیسے ہی حبیب کو دیکھا کہ ہاتھ میں خضاب کا پیالہ لیے ہوئے ہیں، کہا حبیب حسین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیا خبر ہے میرے آقا و مولا کی؟ کہا یہ خط ہے، پوشیدہ طور پر بھیجا ہے، چلو گھر کے اندر بتاتے ہیں۔ حبیب کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا، عزیزان گرامی گھر کے اندر آئے، کہا کہ یہ تمہارے مولا کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کھولا، تحریر پڑھا، تحریر پڑھنے کے بعد حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو چھلکنے لگا۔ 80 سے 95 سال عمر لکھی جاتی ہے اس بوڑھے مجاہد کی، آنکھوں میں عزیزان گرامی آنسو ہے۔ اس عمر میں اکثر و بیشتر انسان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، لیکن یہ محبت اہل بیت ہے، یہ حسین ابن علی سے محبت ہے کہ حبیب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوا۔ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، کس کا خط آیا ہے، کس نے تمہیں یاد کیا ہے؟ تو حبیب نے ایک سرد سانس لی اور لینے کے بعد کہا کہ رسول کے نواسے حسین ابن علی نے پیغام بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ کہا کہ مدینہ چھوڑ چکے ہیں، کربلا کے راستے میں ہیں، کربلا پہنچ گئے ہیں۔ کہا تم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے حبیب جلد آ جاؤ میری نصرت کے لیے، میری مدد کے لیے جلد آ جاؤ۔ تو زوجہ نے پوچھا کہ حبیب تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا سوچ ہے، کیا تم مدد کرنے کے لیے جاؤ گے؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے معظمہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بھی ضعیف ہو چکا ہوں، تم بھی ضعیف ہو گئی ہو، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور کوفہ سے کربلا بہت دور ہے، میں اس ضعیفی میں کس طریقے سے وہاں پہنچوں گا اور تمہیں کس کے حوالے چھوڑ کر جاؤں؟ نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرے کوئی اعزاء اور اقربا ہیں، میں مر گیا تو تمہارا دیکھنے والا کون ہے؟ عزیزان گرامی محبت اہل بیت کے سائے میں پلی ہوئی بیوی تھی حبیب ابن مظاہر کی۔ ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر اتاری، کہا حبیب اسے پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤ، میں اپنے آقا اور مولا کی نصرت کے لیے کربلا جا رہی ہوں۔ ارے تمہارا مولا تمہیں اپنی مدد اور نصرت کے لیے بلا رہا ہے، علی کا بیٹا تمہیں مدد اور نصرت کے لیے بلا رہا ہے، پیغمبر کا نواسا تمہیں نصرت کے لیے بلا رہا ہے، فاطمہ نے جسے چکی پیس کے پالا وہ تمہیں بلا رہا ہے، اور تمہیں میری فکر اور تمہیں اپنی ضعیفی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا وہ تو میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ تم کس طریقے سے فیس کرتی ہو۔ عزیزان گرامی اس کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا اور کہا کہ فلاں مقام پر تم میرا انتظار کرنا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ابن مارجانہ نے کوفے کے حالات کو تغیر کر دیا ہے، ہر طرف انگریزی، ہر طرف جاسوس پھیلا دیے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر خفیہ راستے سے گئے ہیں، جانے میں تھوڑی دیر ہوئی ہے، عزیزان گرامی جانے میں تھوڑی دیر ہوئی ہے تو وہ غلام جو گھوڑا لے کر کے آیا تھا اس نے گھوڑے سے کہنا شروع کیا کہ اگر میرا مولا اور آقا اگر نہیں آیا تو میں تیری پشت کے اوپر سوار ہو کر حسین ابن علی کی نصرت کے لیے جاؤں گا، میں تیری پشت کے اوپر سوار ہو کر رسول کے نواسے کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ ارے حبیب نے جب یہ کلمہ سنا اپنے سر و سینہ کو پیٹا، ارے کیسی مصیبت آ گئی فرزند زہرا پر، ارے کیسی مصیبت آ گئی دل بند زہرا پر کہ غلام بھی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ حبیب آگے بڑھے، کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ جاؤ اسی اجر اور اسی ثواب کی بنا پر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کہا مولا جب تک جہنم میں تھے اپنی غلامی میں رکھا، اب جب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے اپنے سے دور کیوں کرتے ہو؟ حبیب نے کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا میں بھی آپ کے ساتھ حسین کی نصرت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔
حبیب کے ساتھ، حبیب کا غلام ہے، مسلم ابن اوس جاں ہے، یہ تینوں جانباز اور امام حسین علیہ السلام کے صحابی جب پہنچے ہیں اور جب کربلا کے قریب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہو رہی ہے، تو مولا سے کہا کہ مولا لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہو رہی ہے۔ تو امام کھڑے ہونے کے بعد کہا یہ کوئی لشکر نہیں آ رہا ہے، یہ میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے، چلو عباس چلو علی اکبر چلو، ان کا استقبال کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ امام کا چہرہ مغموم ہوا ہے، ایک مرتبہ امام کا چہرہ مسرور ہوا ہے، خوش ہوا ہے، وہ یہی وجہ تھی کہ جب 4 محرم کو حبیب کربلا میں پہنچے ہیں، تو اس وقت امام کی خوشی کا عالم بتایا جاتا ہے کہ بڑے خوش تھے۔ ایک مرتبہ حبیب کو اپنے کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ حبیب مجھے معلوم تھا کہ تم میری نصرت کے لیے آؤ گے، حبیب مجھے معلوم تھا کہ تم ہماری مدد کے لیے آؤ گے۔ اس کے بعد امام اسے لے کر کے خیمے میں گئے، خیمے میں ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ فضا در خیمے پر آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اے حبیب بڑے خوش نصیب ہو تم، علی کی بیٹی نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ ارے جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے یہ سنا کہ علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے، اپنے سر سے امامہ کو اتار کر پھینکا، اپنے گریبان کو چاک کیا، کربلا کی زمین کو، کربلا کی ریت کو اپنے سر پہ رکھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا۔ ارے یہ وقت آ گیا ہے کہ نبی زادیہ غلام کو سلام کرے۔ میں کہوں گا حبیب ایک سلام برداشت نہ کر سکے اور تم نے اپنے گریبان کو چاک کر لیا، تم نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ ارے ذرا سید سجاد سے تو پوچھو، ابن زیاد کا دربار ہے، پھپھیاں بے مقنع چادر ہے، ماں بہنیں بے مقنع چادر ہے، یزید کا دربار ہے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، زینب کا سر کھلا ہے، لیلا کا سر کھلا ہے۔ ارے ذرا ہمارے اس غیور امام سے پوچھو کہ کس طریقے سے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا الذین ظلموا یمنون۔ بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، ہم خیر مصطفیٰ کا واسطہ ہے، ہمارے گناہ نے صغیرہ اور گناہ نے کبیرہ کو معاف فرما معبود، معاشرے میں یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے معبود، اس بحق کے زہرا و ابیہا و والہا اس بیماری کو رفع فرما معبود۔ محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، ہم میں جو بے روزگار ہیں معبود انہیں روزگار عطا فرما معبود، ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما معبود، جو ہم میں مقروض ہیں معبود غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی فرما معبود۔ تیرے حضور میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و انصار ربنا تقبل منا